لذ بالجلال الواحد الديان تلقى المسرة والقطوف دواني. میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائی، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 اور آیت نمبر 70 ان دو آیتوں میں بڑا عجیب مضمون بیان ہو رہا ہے۔ اور ان آیات مبارکہ کا ایک پس منظر بھی ہے، وہ پس منظر بھی بڑا عجیب ہے۔ آیت مبارکہ کا مضمون بھی عجیب اور پس منظر بھی بڑا عجیب۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم لوگ بھی اس کا مصداق بن سکتے ہیں یا نہیں۔ ہمارا عمل، ہمارا طرز، ہمارا طریقہ کیا ان باتوں سے میل کھاتا ہے جو یہاں بیان ہو رہی ہے یا میل نہیں کھاتا؟ یہ دیکھنا۔ ان آیات مبارکہ کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت، عشق کے درجے میں محبت تھی، اعلیٰ درجے کی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد بھی فرما دیا، آزاد ہو گئے۔ ایک دن دربار رسالت میں آ کر عرض فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول، مجھے آپ سے اتنی محبت ہے کہ میں کبھی گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کا خیال آ جاتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہوں، اور جب تک آ کر آپ کا دیدار نہ کر لوں مجھے سکون نہیں ملتا، چین نہیں ملتا، عجیب میری کیفیت ہو جاتی ہے، اور جب آپ کا دیدار کر لیتا ہوں تو سکون مل جاتا ہے، دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ اب ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے اور وہ مجھے بے چین کر رہی ہے اور پریشان کر رہی ہے اور بے تاب کر رہی ہے۔ اس کا حل کیا ہوگا، اس کے لیے میں آپ کے پاس آیا، اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول، ایک دن مجھے بھی مرنا ہے اور آپ کو بھی پردہ فرمانا ہے، پھر آپ تو جنت کے اعلیٰ درجے میں جلوہ فروز ہوں گے، اور میں اگر جنت میں پہنچا بھی تو نیچے کے درجے کی کسی جگہ میں ہوں گا، اور پھر میں جنت میں اگر آپ کا دیدار نہ کر سکا تو میں کیا کروں گا؟ مجھے تو آپ کی زیارت کے بغیر جنت بھی بیکار لگے گی۔ وہ جنت کس کام کی جس میں امام الانبیاء کا دیدار نہ ہو؟ ایسی جنت کو لے کر میں کیا کروں؟ کیا عجیب سوال ہے۔ تو اللہ کے رسول یہ سوال مجھے بے چین کر رہا ہے کہ آپ تو انبیاء کی جنت میں چلے جائیں گے، اعلیٰ درجے کی جنت میں ہوں گے۔ یہ لوگ عمل والے لوگ تھے، یہ باتوں والے لوگ نہیں تھے، یہ کام کرنے والے لوگ تھے، یہ حقیقی محبت والے لوگ تھے۔ ان کی محبت انگ انگ سے پھوٹتی تھی۔ ان کو اظہار محبت کے لیے کوئی طریقے اختیار کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ ہم اظہار محبت کے کوئی ذرائع اختیار کریں۔ ان کو اظہار محبت کے لیے کوئی ذرائع اختیار کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ ہم اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کریں۔ ان کے انگ انگ سے محبت پھوٹتی تھی، ان کی محبت چھلکتی تھی،
ان کی محبت آنکھوں سے نظر آتی ہے۔ پھول ہے، پھول کو اپنی خوشبو کے اظہار کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اعلان نہیں کرتا کہ میں پھول ہوں اور میری خوشبو سونگھو، وہ اپنے وجود کی خبر خود دیتا۔ ہماری گاڑی گزر رہی تھی، اچانک گلاب کی مہک آئی اور گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی نکل گئی۔ تو کسی نے کہا کہ یہی گلاب کے پھولوں کا باغ ہے۔ نہ باغ دیکھا، نہ پھول دیکھا، نہ گلاب دیکھے، گاڑی تو چلی گئی۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہاں گلاب کا باغ ہے، اس سے یہ مہک آ گئی۔ تو پھول نے اپنی موجودگی خود ظاہر کر دی، اعلان کی ضرورت نہیں تھی، آواز نہیں آئی، ایک مہک آئی، احساس ہونے لگا کہ یہاں گلاب کا پھول ہے۔ ایک مسجد میں تشکیل ہوئی، رات کا وقت ہوا تو مہک آنے لگی رات کی رانی کی، تو دیکھا نہیں، پتہ چل گیا کہ قریب میں رات کی رانی کی پیاری ہے، اس سے مہک آ رہی، اس کو کوئی اعلان کی ضرورت نہیں تھی، مہک خود ظاہر کرتی ہے۔ تو یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تو اب یہ سوال دیکھیے، کیا عجیب سوال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھ رہے کہ اللہ کے رسول جنت میں کیا بنے؟ جنت کی فکر ہوگی کہ وہ تو لافانی مقام ہے، ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اگر وہاں امام الانبیاء کی زیارت نہ ہوئی تو کیسے گزری، کیا کریں؟ کیا عجیب سوال ہے۔ امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو، سوال ہی عجیب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور یہ آیتیں دے کر بھیجا جو ابھی تلاوت کی کہ جاؤ یہ بتا دو۔ ان کے اس سوال کا جواب اس میں موجود ہے کہ جو تمہیں یہ فکر ہے کہ ہمارا کیا بنے گا جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کریں گے جنت میں، تو ہمارا کیا بنے گا، اس کا جواب اس آیت میں موجود ہے۔ اب دیکھیے آج ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ، اس میں ہر مسلمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، عقیدت ہے، اور یہ محبت اور عقیدت ہی ایمان کی بنیاد ہے۔ پھر ہر مسلمان نے اپنی اپنی محبت کے اظہار کا طریقہ اپنے فہم سے سوچ لیا، اپنے دماغ سے سوچ لیا، اپنی عقل سے سوچ لیا کہ بھئی میں یہ طریقہ اختیار کرتا ہوں محبت کے اظہار کا۔ اب وہ اس کا اپنا ایک فہم ہے، اپنی ایک سوچ ہے، اپنی ایک عقل ہے کہ چلو میں گلی سجا لوں اور گلی سجانے پر بہت زیادہ مال خرچ کر دوں، اور یہ میں سمجھوں کہ مجھے اپنے نبی سے محبت ہے، تو اس محبت کا اظہار میں گلی سجا کے کروں۔ اب اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، اپنے فہم سے کیا ہے، اور یہ صحابہ کرام امام الانبیاء سے پوچھ رہے ہیں کہ ہماری اس محبت کا کیا جواب ہے۔ وہ اپنی محبت کا اظہار اپنے فہم سے نہیں کرتے، دربار رسالت میں آ کے پوچھتے ہیں کہ ہم اس محبت کو کیسے ظاہر کریں۔ کسی نے اپنی محبت کا اظہار یہ سمجھا کہ اپنے گھروں پہ چراغاں کرنا، کہ چلو بھائی چراغاں ہو جائے گا تو یہ اظہار محبت ہے، اظہار عقیدت ہے۔ اس طرح اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار عقیدت کر لیا، ظاہر کر دیا کہ مجھے اپنے نبی سے محبت ہے۔ کسی نے جھنڈا لہرا کر اپنے اظہار عقیدت کو ظاہر کیا کہ دیکھو مجھے عقیدت ہے اپنے نبی سے، اور کسی نے چراغ جلائے، چراغ جلا کر اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کر دیا کہ ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے۔ اس نے بھی اپنے ذہن سے سوچا، اپنی عقل سے سوچا
اور کسی نے دیگیں لگا کر لوگوں کو کھانے کھلا کر اپنی محبت کا اظہار کر دیا، اپنی عقیدت کا اظہار کر دیا، کسی نے چیزیں لٹا کر اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کر دیا، کسی نے بڑے ٹرک اور ٹرالے نکالے اور اس میں بڑے بڑے ڈیک لگا کر زور زور سے جو ہے وہ مائک چلا کے اپنی محبت کا اظہار کیا، اور کسی نے ناچ کر اور ڈانس کر کے ریلیوں میں اپنی اظہار محبت کیا، ناچ اور ڈانس کیا اور اظہار محبت کیا کہ میں اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں، اور اپنی محبت کا یہ اظہار ہے، میری عقیدت کا اظہار ہے یہ کہ میں ناچ رہا ہوں، میں ڈانس کر رہا ہوں۔ تو یہ سارے مناظر ہم سب نے دیکھے، اور یہ سب مسلمانوں نے اپنے اپنے فہم سے، اپنی اپنی عقل سے، اپنے اپنے محبت کو ظاہر کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ اظہار اللہ کے یہاں قبول ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ اظہار عقیدت، اظہار محبت قبول ہے یا نہیں۔ اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ کس کی محبت قبول۔ صحابہ کو تو یہ فکر تھی کہ ہم امام الانبیاء کے ساتھ کیسے ہوں گے، دنیا میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے، وہاں کیا کریں، وہاں کیسے بنے۔ تو بتایا کہ ہمیشہ کے لیے اپنے نبی کی معیت چاہیے، ہمیشہ کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو یہ طریقہ اپنا لینا جو تمہیں بتایا جا رہا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عشق و محبت نے قیامت تک کے لیے ایک نسخہ دے دیا، حضور سے محبت اور عقیدت کا نسخہ آ گیا کہ دیکھو اپنے نبی سے عقیدت ہے تو یہ صورت اختیار کر، اور وہ صورت کیا ہے، یہ آیت آ گئی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لے، یہ ایک نسخہ ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لے، یہ ہے نسخہ، ایک جملہ ہے جس میں سارا دین آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات اس ایک جملے میں سما گئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ اب اطاعت کیا ہے بھائی؟ اطاعت تو روز ہی کرنی ہے نا، اطاعت ایک دن کی بات تو نہیں ہے کہ سال میں ایک دن کر لی، اطاعت تو ہر لمحے ہے، ہر سانس میں اطاعت ہے، ہر لمحے اطاعت ہے کہ اب صبح کیا کرنا ہے، شام کیا کرنا ہے، رات کیا کرنا ہے، تجارت میں کیا کرنا ہے، ملازمت میں کیا کرنا ہے، ہر سانس کو کیسے گزارنا ہے، یہ اطاعت ہے، یہ اتباع ہے، یہ عشق کا اظہار ہے کہ اب تم اپنے عشق میں سچے ہو تو یہ ایک دو دن کا کھیل نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ کے لیے ہے، موت تک، حتیٰ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ یقینی بات یعنی موت آ جائے اس وقت تک اللہ کی اطاعت میں لگے، حتیٰ یأتیک الیقین، موت تک اطاعت اختیار کرنی، ایک دو دن کی بات نہیں۔ تو یہ نسخہ کیمیا آ گیا۔ اب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کچھ اوامر ہیں جسے پورا کرنا ہے، کچھ منہیات ہیں جن سے بچنا ہے، کچھ چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اسے بجا لانا ہے، جی کچھ کاموں سے رکنے کا حکم دیا اس سے رکنا ہے، کچھ حقوق اللہ ہیں اس کو ادا کرنا ہے، کچھ حقوق العباد ہیں اسے پورا کرنا ہے۔ بس ہر لمحے یہ سوچتے رہنا ہے کہ اس وقت میری طرف اللہ کا کون سا حکم ہے، اس کو پورا کرنے کا نام اطاعت ہے۔ اور اپنی مرضی سے طریقے سوچ لینا تو چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت راستہ کیوں نہ ہو وہ قابل قبول نہیں۔ ایک بزرگ حج کو چلے، حج کتنی بڑی عبادت ہے حج بیت اللہ، اس سے بڑھ کر کیا عبادت ہو،
حج بیت اللہ جانی بھی عبادت ہے، مالی بھی عبادت، جان اور مال دونوں کا مرکب عبادت ہے۔ تو نفلی حج تھا ان کا، وہ چلے حج بیت اللہ۔ سفر ہوتا تھا اس زمانے میں جنگلات کا، اور سواریاں ہوتی تھی، اونٹ اور گھوڑے وغیرہ، اس میں سفر ہوتا تھا۔ تو کوئی ایسا مرحلہ آ گیا کہ جس کی وجہ سے ایک نماز ان کی قضا ہو، فرض نماز قضا ہو۔ انہوں نے مریدین کو کہا، ارے بھائی واپس چلو، اس حج کا کیا فائدہ جس میں فرض چھوٹ جائے؟ اس حج کا کیا فائدہ جس میں فرض چھوٹ جائے؟ یہ تو میرا نفل حج ہے اور فرض نماز میری چھوٹ گئی، تو ایسے حج کا کیا فائدہ؟ بتائیے، کتنی بڑی عبادت تھی حج، مگر فرض نماز چھوٹ گئی تو انہوں نے کہا واپس چلو، حج کی عبادت نہیں کی، چھوڑ دیا، اس حج کو چھوڑ دیا۔ یہ لوگ تھے جن کی معیت اختیار کرنے کا اس آیت میں حکم ہے کہ ایسے نیک لوگوں کا اتباع کرو، ان کی معیت اختیار کرو، اور جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، ان کو ان کی معیت اللہ تعالیٰ آخرت میں دیں گے، دنیا میں بھی نصیب ہوگی۔ تو واپس چلے گئے، حج ہی نہیں کی۔ کیوں؟ نماز قضا ہو گئی۔ اور ہمارے مسلمان بھائیوں جو ریلیاں نکالی، تو عصر بھی گئی، ظہر بھی گئی، مغرب بھی گئی، عشاء بھی گئی۔ دیکھ لیجیے، اللہ ماشاء اللہ کوئی ہو تو ہو، اتنے فرائض ختم ہو گئے۔ اظہار محبت ہے، اظہار عقیدت ہے۔ اب بتائیے، یہ اظہار عقیدت، اظہار محبت کام دے گا؟ وہ اللہ والے حج کے سفر کو چھوڑ گئے کہ نہیں بھئی حج کا سفر میں اب جانا ہی نہیں، میری نماز قضا ہو گئی، واپس چلے گئے۔ کہ بھئی جس سفر میں نماز قضا ہو جائے، حالانکہ عبادت کا سفر عبادت تھا، کوئی سفر معصیت تو نہیں تھا، کوئی گناہ کا سفر تو نہیں تھا، مگر نماز قضا ہونے پر ناراض ہو گئے۔ وہ فرمائے کہ یہ سفر بے برکت ہے۔ اب دیکھیے، مسلمان نماز چھوڑ رہے اور عشق و محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب مسلمان عشق و محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور نماز چھوڑ رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز چھوڑ دے، قیامت کے دن اس کا حشر فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ان کی معیت میں چلے جائیں گے جو نماز چھوڑ دیں گے۔ جو لوگ نماز چھوڑ دیں گے، اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ۔ ابی بن خلف تاجر تھا، تو تجارت کی وجہ سے نماز میں سستی ہوتی ہے۔ حامان وزیر تھا، وزارت کے حصول کی وجہ سے نماز میں سستی ہوتی ہے۔ قارون مالدار تھا، مال کی وجہ سے نماز میں سستی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ٹرالے نکالے، ریلیاں نکالی، یہ سب مال کی وجہ سے تو تھا۔ جس کے پاس مال نہیں ہے وہ کیا نکالے گا بیچارہ؟ تو کچھ بھی نہیں نکالے گا۔ تو نماز چھوٹ گئی تو کس کے ساتھ حشر ہو؟ اب یہ اظہار محبت، یہ اظہار عقیدت ہمیں کیا کام دے گا کل قیامت؟ اللہ تعالی ہم سے پوچھیں گے کہ تم کیا لائے؟ ہم کہیں گے اللہ آپ کے حبیب کے محبت کا اظہار لے کر آئے، اور ہم نے اتنی بڑی ریلی نکالی اور اتنے ڈیک چلائے۔ تو کہا جائے گا نماز پڑھی تھی عصر کی، ظہر کی، مغرب کی؟ تو جواب دیں گے نہیں، وہ تو رہ گئی کہ مشغولی تھی، رش تھا، بھیڑ تھی، نماز کا وقت نہیں تھا، اس لیے نہیں پڑھی۔ بتاؤ کس کے ساتھ حشر ہوگا؟ کہاں جائیں گے؟ کیا ہوگا؟ اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں
وہ کہیں ہماری خواہش نفس تو نہیں ہے، اتباع نفس تو نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے وہ کام ہیں جس میں نفس کو مزہ آتا ہے۔ بھائی گھومنے پھرنے میں کیا مزہ نہیں آئے گا؟ گھومنے پھرنے میں، ناچنے گانے میں، کھانے پینے میں مزہ نہیں آئے گا؟ چراغاں میں، لہو و لعب میں مزہ نہیں آئے گا؟ تو یہ تو سارے مزے کے کام ہیں۔ اور تہجد پڑھنے میں کیسی نفس پہ چوٹ پڑے گی؟ فجر کے لیے اٹھنے میں کیسے نفس پہ چوٹ پڑے گی؟ اور قرآن کی تلاوت کے لیے کیسی نفس پہ چوٹ پڑے گی؟ ذکر میں بیٹھنے کے لیے کیسی نفس پہ چوٹ پڑے گی؟ بتائیے، یہ سارے کام میں مشقت ہو رہی ہے اور ان کاموں میں مزہ آ رہا ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہم اپنے عمل کو دیکھیں۔ ایک روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا، حضرت جبرائیل امین سے فرمایا کہ جاؤ اور جنت کی نعمتوں، جنت کو دیکھ کر آؤ۔ حضرت جبرائیل امین جنت دیکھنے چلے، وہاں کی نعمتیں دیکھیں، وہاں کے اشجار دیکھے، وہاں کی انہار دیکھیں، وہاں کے پھل دیکھے، وہاں کے باغات دیکھے، وہاں کی راحتیں دیکھیں، وہاں کی مزے دیکھے تو حیران رہ گئے۔ آ کر عرض کی کہ اللہ، یہ تو ایسی پیاری جگہ ہے، ایسی حسین جگہ ہے، ایسی خوبصورت جگہ ہے، ایسی راحت اور مزے کی جگہ ہے کہ یہاں تو ہر انسان بسنے کی کوشش کرے گا، ہر انسان یہیں آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو مشقتوں سے ڈھانپ دیا، مشقتوں سے ڈھانپ دیا۔ فرمایا آپ جاؤ، اب دیکھو۔ اب جب دیکھا کہ یہ تو اس کے گیٹ مشقتوں سے پر ہیں، اب وہ مشقتیں ہٹیں گی تو جائے گا اندر۔ کہ اللہ، اب تو مشکل ہے کہ کوئی پہنچ سکے، ایسی مشقتیں کہ تہجد میں اٹھنا، نمازوں کے لیے جانا، اپنی خواہش کو چھوڑ کر ہاتھ دکان پہ کھڑا ہے اس کو چھوڑ کے نماز کے لیے دوڑ جانا، اپنے نفع کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کو مقدم کرنا، سارے نفس پہ چوٹیں ہیں، مشقتیں ہیں۔ روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا مشقت کی چیزیں ہیں۔ فرمایا اللہ، اور حقوق ادا کرنا، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، سب کی کڑوی کسیلی برداشت کرنا۔ اب ان میں کیسی مشقتیں ہیں، کیسے مجاہدے ہیں کہ کیسے برداشت کرے آدمی۔ اب ان سب چیزوں کو جھیلنا، برداشت کرنا کتنا مشکل ہے۔ فرمایا اللہ، وہ تو بہت مشکل ہے کہ کوئی یہاں آ سکے۔ پھر فرمایا کہ جاؤ جہنم کو دیکھ کر۔ وہ جہنم کو دیکھا، وہاں کے عذاب، وہاں کی تکلیفیں، وہاں کی آگ، وہاں کی شدتیں، وہاں کے مجاہدے دیکھے تو پریشان ہو گئے۔ آ کر عرض کی کہ اللہ، یہاں کون جائے گا؟ تو کوئی بھی نہیں جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو خواہشات سے ڈھانپ دیا۔ اب جب خواہشوں سے ڈھانپا تو فرمایا اللہ، اب تو سبھی چلے جائیں گے۔ اب خواہشات کیا کہ یہ چیز بھی کر لو، یہ بھی مزہ لے لو، یہ بھی مزہ لے لو، وہ بھی مزہ لے لو، ہر قسم کے مزے لو۔ جب مزے سے ڈھانپ دیا تو اب جو مزے والی چیزیں ہیں اس کو اختیار کریں گے تو کہاں جائیں گے، اور مشقتوں والی چیزوں کو اختیار کریں گے تو کہاں جائیں گے؟ یہ تو خود فیصلہ کرنا ہے نا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دی ہے، تو عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی دیکھے کہ ہم کس چیز کو اختیار کریں۔ اب جھنڈا لہرانا تو مزے کا کام ہے، چراغاں کر لینا مزے کا کام ہے، اور نئے کپڑے پہن لینا مزے کا کام ہے، اور چراغ جلا لینا مزے کا کام ہے، ریلیاں نکال لینا مزے کا کام ہے، اور گلیاں سجا لینا مزے کے کام ہے۔ اس میں تو نفس کو مزہ ملتا ہے۔ اور مسجد میں آنا، نماز کی پابندی کرنا کتنے مشقت کے کام ہیں، اور یہ تو روز ہی کرنا ہے، روز ہی نماز پڑھنی ہے، روز ہی فجر بھی پڑھنی ہے، فجر کے لیے روز ہی اٹھنا ہے۔ اور یہ تو چند دن کی کہانی ہے، یہ رنگ رلیاں، یہ رونقیں، یہ تو چند دن کے کھیل ہیں، اور چند دن کے کھیل کو اختیار کرنا تو بڑے مزے کی چیز ہے، اور اس میں دل بھی لگتا ہے، مزہ بھی آتا ہے، نفس کا میلان بھی ہوتا ہے۔ تو اب بتائیے کون سا راستہ جنت کو جا رہا ہے، کون سا راستہ
جہنم کو جا رہا ہے، یہ آدمی خود فیصلہ کرے۔ اور اگلی بات، یہ بیچارے مسلمان ہیں، بھولے بھالے مسلمان، گلی سجا کر یہ یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اتنا سارا کام کر لیا، ہزاروں روپے لگا دیے، اب اللہ کے رسول ہماری شفاعت فرما دیں گے، اس لیے کہ ہم نے تو حضور کی محبت میں یہ سب کچھ کیا ہے اور حضور کی محبت میں کر لیا، کیا حرج ہے؟ اب دیکھو انہوں نے گلی سجا، بہت اچھا کام کر لیا اپنے فہم کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق، مگر ایک عجیب بات ہے کہ جب آدمی اللہ کی نافرمانی میں لگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی عقل کو معاف فرما دیتے، اس کی عقل کو بیکار کر دیتے، اس کی فہم کو چھین لیتے۔ لہٰذا دیکھو یہ شادی بیاہ میں آدمی انار جلاتا ہے، پھلجڑیاں جلاتا ہے، 50,000 روپے کی، 1,00,000 روپے کی۔ اگر اسی آدمی کو میں 10 روپے کا نوٹ اپنا 10 روپے کا نوٹ دوں اور اس کو کہوں بھائی اس 10 روپے کے نوٹ کو ماچس لگا اور اس کو جلا دے، کہے گا بھائی تمہارا دماغ خراب ہے، پاگل ہو، تمہارے پاس پیسے زیادہ ہیں تو یہ نوٹ مجھے دے دو، یوں کہے گا اور جلائے گا نہیں۔ بھائی میرے 10 روپے ہیں، تمہیں اس سے کیا، جلاؤ اس کو، مگر میرے 10 روپے وہ جلانے کے لیے آمادہ نہیں، اس کی عقل اس کو یہ کہے گی کہ نہیں یہ 10 روپے جلانے کی چیز نہیں ہے نا۔ مگر جب یہ معصیت اختیار کرنے پر آیا اور شادی کے موقع پر پھلجڑیاں جلانے پر آیا تو 50,000 کی پھلجڑیاں لے آیا اور پھر اپنے ہاتھ سے اپنے 50,000 روپے اس پہ ماچس کا شعلہ لگا، ماچس کی تلی لگایا، اور حماقت یہ ہے کہ اس کو پھر ویڈیو میں محفوظ کر رہا ہے، اور اگلی حماقت یہ ہے کہ یہ لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ دیکھو یار یہ ویڈیو دیکھو یہ میں نے پھلجڑیاں جلائی تھی، انار جلایا تھا، یہ دیکھو۔ ارے بھائی میرے 10 روپے کو جلانے کے لیے تو تیار نہیں اور اپنے 50,000 روپے وہ جلا کے راکھ کر دیے اور خوش بھی ہو رہے، یہ عقل معاف ہو گئی، عقل نے کام نہیں کیا۔ کیوں؟ معصیت اختیار کرتا ہے تو عقل معاف ہو جاتا ہے۔ اب جس شخص نے گلی سجائی تو راستہ روک دیا اس نے، ٹھیک ہے، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر اس نے 10,000 روپے گلی کی سجاوٹ پہ لگائے اور گلی کو بالکل بند کر دیا، عقل کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو اپنے نبی سے محبت تھی تو اپنے نبی کی امتیوں کی راحت کا کام کرتا اور 10,000 روپے کی گلیاں درست کرواتا، جو نالیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، جو ہے سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ہر گزرنے والے کو وہاں تکلیف ہوتی ہے، ہر گزرنے والا مشقت میں ہے۔ اب عقل کا تقاضا یہ تھا کہ یہ 10,000 روپے میں اپنے پیارے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب امت کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے استعمال کروں تاکہ سب امتیوں کو راحت پہنچ جائے۔ وہاں سے 1,000 آدمی روز گزرتے ہیں تو 1,000 آدمیوں کو راحت ہو جائے۔ وہاں گلی کا کچرا، کوڑا، نالی، جو لوگوں کے نالی بہتی ہے، لوگوں کے کپڑے خراب ہوتے ہیں، نمازیوں کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، وہ سب میں صحیح کرا دوں اور پھر اللہ سے دعا کروں کہ یا اللہ یہ آپ کے محبوب کی محبت میں نے یہ عمل کیا، اور کل جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سامنا ہو تو حضور سے عرض کرے کہ اللہ کے رسول میں نے آپ کی محبت کے اظہار کے لیے، آپ کے امتیوں کی راحت کے لیے میں نے 10,000 روپے لگائے تھے، آپ میری شفاعت فرما دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوں گے اور شفاعت فرمائیں گے کہ دیکھو بھائی میری امت کے لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے اس نے 10,000 روپے لگائے، تو خوش ہوں گے اور اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ اب یہ آدمی جس نے گلی سجائی اور 10,000 روپے لگائے اور گلی بند کر دی، اب وہاں سے 1,000 آدمی روز گزر رہے ہیں اور موٹر سائیکل پہ کوئی ضعیف بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اب بھائی یہاں سے گزرے، بھائی گلی بند ہے، کیوں؟ بھائی سجی ہوئی ہے، سجاوٹ ہے، یہاں سے نکل نہیں سکتے، اب دوسری گلی کی طرف، وہاں سے اور یہاں سے ہر طرف زحمہ ہو گیا، رش ہو گئی، بھیڑ ہو گئی، ہر ایک مشقت میں آ گیا۔ اب کل یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے کہے گا اے اللہ کے رسول میں نے آپ کی محبت میں، آپ کی عقیدت میں، آپ سے عشق کے اظہار میں گلی سجائی تھی، 10,000 لگائے تھے اور روزانہ 1,000 آدمی وہاں سے گزرتے تھے، سب کو اذیت میں ڈالا تھا، آپ میری شفاعت فرمائیں۔ حضور شفاعت فرمائیں گے، کس کی شفاعت فرمائیں گے؟ یہ عقل کی بات ہے نا، یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ تو جب آدمی معصیت میں مبتلا ہوتا ہے
تو عقل معاف ہو جاتی ہے، عقل معاف ہو جاتی ہے تو پھر عقل کے کام نہیں کرتا، بے عقلی کے کام کرتا ہے۔ اب اس نے گلی روک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کو مشقت میں ڈالا، اور سب کو، جتنے گزرنے والے تھے سب کو تکلیف میں مبتلا کرنے کا مجرم بنا۔ ایذائے مسلم تو حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمائے، حضرت عمر رضی، اب دیکھیے حجر اسود کا بوسہ لینا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اور طواف کے دوران سنت ہے کہ آدمی ہر چکر میں بیت اللہ کو جا کے ہاتھ لگائے اور بوسہ لے، خود بول، ہر چکر میں یہ سنت ہے کہ اگر رش بھیڑ نہ ہو اور احرام کی حالت نہ ہو تو ہر چکر میں جا کے بیت اللہ میں وہاں حجر اسود کا بوسہ لے، اس کو استلام کہتے ہیں، اور پھر آگے چلے، پھر اگلا چکر میں بوسہ لے وہاں کا، اور یہ سنت عمل۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ عمر تم طاقتور آدمی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے جو ڈیل ڈول دیا تھا، قوی جسم تھے، بسطن فی العلم والجسم تھے، فرمایا کہ عمر تم طاقتور آدمی ہو، جب حجر اسود کے پاس رش اور بھیڑ ہو تو تم حجر اسود کا استعلام نہ کرنا، دور سے اشارہ کر دینا، سنت چھوڑ دینا۔ کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ سنت کے عمل کے شوق میں تم میری امت کے لوگوں کو اذیت دے دو۔ اس بھیڑ میں تم جاؤ گے، تم طاقتور آدمی ہو، کسی کو دھکا دو گے، کسی کو کیا کرو گے، ان کو اذیت ہوگی، تو ان کو اذیت پہنچانا تو ناجائز ہے، حرام ہے، تو ایسا نہ کر، میری امت کے لوگوں کو اذیت نہ دینا اور دور سے استلام کر لینا۔ ہاں اگر تمہیں فرجہ مل جائے، راستہ مل جائے، کشادگی ہو، جگہ ہو، تو آگے بڑھ کے استلام کر لینا، سنت ادا کر لینا۔ سنت کی ادائیگی سے روک دیا ایذائے مسلم کی وجہ سے، اور یہ گلی سجانا تو کیا ہے، کیا درجہ ہے اس کو اگر غور سے دیکھا جائے تو اسراف بنتا ہے۔ اپنے مال کو بے ضرورت بے محل خرچ کرنا اسراف کہلاتا ہے۔ تو اب یہ مال بے ضرورت بے محل خرچ ہوا، بھائی اس سجاوٹ کا کیا فائدہ ہے؟ کچھ بھی تو فائدہ نہیں، بے محل مال خرچ ہوا۔ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ایک ذرے کی حفاظت کا حکم دے رہے ہیں۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ رہے، کیوں؟ اس پہ کیا لگا ہوا ہے؟ کھانے کے ذرے لگے ہوئے، اور اس ذرے کے لیے پیسے لگے ہوئے، اس ذرے کی خریداری میں مال لگائے، اس مال کی حفاظت کے لیے امام الانبیاء انگلیاں چاٹتے، پلیٹ صاف فرماتے، پلیٹ میں جو رکھا ہوئے ذرے ہیں وہ ہمارے نبی اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں کہ یہ صاف کرو۔ تو جو نبی اتنا سا مال ضائع نہیں کرنے دیتا، وہ نبی اتنے ہزاروں روپے ضائع کرنے پر خوش ہو جائے، یہ اسراف کہلائے گا۔ اس اسراف کو کرنے کے لیے اتنے لوگوں کو اذیت میں ڈال دینا، مشقت میں ڈال دینا، یہ ہمیں آخرت میں کیا دلائے گا؟ آخرت میں کیا دلائے گا؟ تو اس لیے ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا اصل دشمن جو ہے وہ نفس اور شیطان ہے۔ نفس اور شیطان کی پوری کوشش یہ ہے کہ ہمیں اپنے اللہ سے دور کر دے، ہمیں اپنے نبی کی زندگی سے دور کر دے، ہمیں اپنے پیارے نبی کے اتباع سے دور کر دے۔ جب آدمی ان چیزوں میں لگتا ہے تو اتباع سے محروم ہو جاتا ہے۔ بھائی ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع، ایک ہے اپنی خواہش کا اتباع۔ خواہش کا راستہ الگ ہے، اتباع کا راستہ الگ ہے۔ بھائی ایک آدمی کو شاہی بازار میں چھوٹکی گٹی کے چوک پہ کھڑا ہے، اس کو جانا ہے پکے قلعے، اور یہ روٹ اختیار کر لے سرے گھاٹ کا، تو کہاں جائے گا؟ پکے قلعے سے دور ہی ہوتا چلا جائے گا، مستقل دور ہوگا، جتنے قدم بڑھائے گا اتنے قدم پکے قلعے سے اور دور ہو جائے گا، اس لیے کہ پکے قلعے کا وہ راستہ نہیں، وہ تو سرے گھاٹ کو جاتا ہے۔ تو ایک ہے سنت کا اتباع، ایک ہے خواہش کا اتباع۔ خواہش کا راستہ وہ جہنم کی طرف جاتا ہے، اتباع سنت کا راستہ جنت کو جاتا ہے۔ تو جنت کے راستے اتباع سنت پہ چلے گا، جنت کے راستے میں جنت کے قریب ہوتا چلا جائے گا، اور خواہش کے راستے پہ چلے گا تو جنت سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے بھائی
ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم خواہش کا اتباع کر رہے ہیں یا سنت کا اتباع کر رہے ہیں. اور عشق اور محبت کا تقاضا تو اطاعت ہے، اور اطاعت تو روز ہے، ایک دن کی بات نہیں ہے. تو دیکھیے اس آیت میں فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِكَ، یہ اطاعت کرنے والے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے، سنت کا اتباع کرنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر مر مٹنے والے، وہ کہاں ہوں گے آخرت میں؟ مع الذین، فاولئک، یہ لوگ مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام فرما دیا، جن پر اللہ نے انعام فرما دیا، یہ اطاعت کرنے والے ان کے ساتھ. اور نافرمانی کرنے والے، نماز چھوڑنے والے، وہ بتا دیا فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوں گے. اور اطاعت کرنے والے، نماز پڑھنے والے، وہ ان کے ساتھ ہوں گے. تو اب ہم اپنا خود ہی جائزہ لے لیں بھائی، ہم عشق رسول میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ عشق رسول میں ڈوبے ہوئے ہیں یا اس کے عشق رسول کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں عشق رسول ہے؟ عشق رسول میں جو ڈوبا ہوا ہوگا وہ سنت کے راستے سے ہٹ ہی نہیں سکتا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے اور اس پر لعنت فرمائی غصے میں غلام پر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دیکھا کہ صدیق اکبر اپنے غلام کو لعنت دے رہے ہیں، تو فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ صدیق ہو اور لعنت دے، کلا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ صدیقیت کے مقام پر پہنچ کر پھر اپنے غلام کو لعنت دے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت غلام کو آزاد کر دیا. یہ تھے اتباع کرنے والے. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق تو بڑا عجیب ہی تھا. ایسا عشق تھا کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ ان کی کہاں نگاہ جاتی ہے. فتح مکہ کے موقع پر عجیب قصہ پیش آیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ماجد حضرت ابو قحافہ کو، جو نابینا ہو چکے تھے، رسول دربار رسالت میں لے کر آئے. اب وہ نابینا تھے، ضعیف تھے، بوڑھے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب عاجزی ہے. امام الانبیاء ہیں مگر پے کرے عاجزی ہے، انکساری ہے. فرمایا کہ ارے ابو بکر، ہمیں کہتے ہیں ہم تمہارے گھر چلتے اور تمہارے ابا کو کلمہ پڑھا دیتے، ان کو کیوں لائے اتنی مشقت میں؟ اس بوڑھے کو کہ اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ ایمان لانے کے لیے ان کے قدم بھی چلیں، اس لیے لائے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو اپنے دست مبارک میں لے لیا اور بیعت فرمانے لگے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو بکر تم کیوں رو رہے؟ میں اللہ کے رسول، اگر ابو قحافہ کے ہاتھ کے بجائے آپ کے چچا ابو طالب کا ہاتھ آپ کے دست مبارک میں ہوتا اور آپ حضرت ابو طالب کو بیعت فرما رہے ہوتے تو آپ کتنے خوش ہوتے. تو آپ اس وقت اتنے خوش ہوتے تو آپ کی وہ خوشی مجھے اپنی ابا کے ایمان لانے سے زیادہ خوشی ہوتی. آپ کی خوشی چونکہ اپنے چچا کے ایمان لانے سے زیادہ ہوتی، تو آج میرے ابا ایمان لا رہے ہیں، کتنا خوشی کا موقع ہے. مگر اس سے بڑھ کر مجھے جب خوشی ہوتی جب ابو طالب کے ہاتھ آپ کے ہاتھ میں. کہاں ان کا عشق کہ ابا کے ایمان لانے پر آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو یاد کر کے کہ اگر حضرت ابو طالب کو ایمان لاتے تو اللہ کے رسول کتنے خوش ہو، تو وہ اور زیادہ خوشی کا موقع ہو. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ عباس ایمان لے آؤ، اور فرمانے لگے کہ عباس
تم ایمان لے آؤ گے تو مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوتی کہ میرے ابا خطاب ایمان لاتے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے. یہ ان لوگوں کی حضور سے عشق کی داستانیں، اتباع میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے. ان کو اظہار عشق کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. اتباع ہی ان کی، حضور کی اتباعی ان کی سب کچھ تھا. تو یہاں فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لے، فَأُولَٰئِكَ، پس یہی لوگ، مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا. اور اللہ نے جن پر انعام فرمایا ان کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہر نماز میں یہ مانگو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے، ان کے راستے کی ہدایت دیجیے جن پر آپ نے انعام فرمایا. انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلائیے. اور انعام یافتہ لوگ اب یہ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ معیت عطا فرمائیں گے، جن کی ساتھ اللہ حشر فرمائیں گے. کب؟ جب آدمی اطاعت کرے گا، جب اتباع سنت میں ڈوب جائے گا. تو فرمایا کہ پس یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام فرمایا، من النبیین، نبیین میں سے، والصدیقین، اور صدیقین میں سے، والشہداء، اور شہداء میں سے، اور صالحین، اور صالحین میں سے. وحسن اولئک رفیقا، یہ بہترین رفیق ہیں، یہ بہترین ہم نشی ہیں. یہ 4 درجے ہیں اللہ کے یہاں قبولیت یافتہ لوگوں کے، انعام یافتہ لوگوں کے. سب سے اعلیٰ درجہ نبوت کا ہے، اور یہ کسبی نہیں، یہ وحبی ہے، اور یہ نبوت کا دروازہ بند ہے امام الانبیاء ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اب یہ کوئی نبی نہیں بن سکتا. اس کے بعد کے جو 3 درجے ہیں، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ 3 درجے یہ کسبی ہیں، محنت کر کے آدمی ان مقامات کو حاصل کر سکتے. تو دوسرا درجہ صدیقین کا، یہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہوتے ہیں. ولایت کا سب سے اونچا مقام یہ صدیقین کا مقام ہے. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بغیر دلیل کے شریعت کی بات کو قبول کر لیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق حضرت صدیق اکبر نے بغیر دلیل کے کر دی. اور شہداء، یہ لوگ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، سب کچھ اللہ پہ لٹا دیتے. اور صالحین، یہ وہ نیک لوگ ہوتے ہیں جن کی طبیعت میں نیکی کا غلبہ ہوتا ہے، نیکی کی طرف میلان ہوتا ہے، ہر وقت نیکی کو اختیار کرتے ہیں اور معصیت سے بھاگتے ہیں، دور جاتے ہیں، نیکی کی طرف میلان ہوتا ہے. یہ صالحین، یہ 4 درجے بتائے. اور فرمایا کہ حسن اولئک رفیقا، یہ بہترین رفیق ہیں، بہترین ساتھی. تو دنیا میں بھی ان کی رفاقت حاصل کرنی ہے، اور جو دنیا میں ان کے ساتھ رہے گا آخرت میں بھی ساتھ رہے گا. اور فرمایا کہ یہ جو ہم نشینی ملتی ہے، ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. جس پر ہو جائے، جو طالب صادق ہوتا ہے اس کو اللہ نصیب فرماتا ہے. اور جس کو پرواہی کوئی نہیں کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے، بس وہ اپنی خواہشات کے اتباع میں لگا ہوا ہے کہ بھئی جو میرے من میں آ گیا بس میں وہ کر لوں، جو میرے جی میں آیا بس وہ کر لوں، جس چیز میں مجھے مزہ حاصل ہو وہ اس کو کر لوں. اس کو یہ پرواہ نہ ہو کہ میں اس عمل سے اللہ راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے، میری اس بات سے اللہ راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے، اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. اس کو تو یہ ہے کہ بس میری خواہش پوری ہو، میری مرضی پوری ہو. تو یہ اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے جس کو اللہ یہ جذبہ دے دیتے ہیں کہ جو میں عمل کروں اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے، اور یہ میرے اس عمل سے اللہ راضی ہو جائے. ہر وقت ان کو اللہ کی رضا کی فکر لگی رہتی کہ میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اور فرمایا کہ ذالک الفضل من اللہ، یہ فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ کافی ہے، علیما، جاننے کے اعتبار سے کون صحیح جذبے سے کام کر رہا ہے، کس کے کیا جذبہ ہے، سب اللہ کے علم میں. اللہ تعالیٰ جانچ فرما رہے ہیں، ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم عمل کو کس جذبے سے کر رہے ہیں، اس میں اللہ کی رضا کا کتنا عنصر ہے اور دوسرے جذبے کتنے. یہ اعمال کی جانچ ہوتی ہے وہ. بس جو اللہ کی رضا کا جذبہ لے کر جائے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو اپنی خواہش کے اتباع میں لگے گا وہ ناکام ہوگا. اس لیے ہر لمحے ہمیں سوچنا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہر عمل میں یہ سوچنا ہے، اور ہر عمل میں یہ سوچنا ہے کہ یہ عمل اتباع سنت میں شامل داخل ہے یا نہیں، اور میں یہ عمل کروں گا تو اس میں مجھے سنت کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ ہر وقت یہ سوچتا رہے، علماء سے رابطہ کرے، اپنے عمل کی جانچ کرائے کہ بھئی یہ میرا عمل صحیح رخ پر ہے، غلط رخ پر ہے، صحیح رخ پر ہے اختیار کرے، غلط رخ پر ہے اس سے بچے، تو پھر اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ توفیق عمل عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل